بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ فتوحات سے مراد یہی کہ جو مشن امیر المجاہدین دے گئے اس کو حاصل کرنا، یہ ہے مسلمانوں کی فتوحات۔ اس کو حاصل کرنا، ملک کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا۔ یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس وقت تحریک پاکستان میں پیش کئی اللہ کے ولی، کئی اولیاء اللہ، علماء حق، مشائخ وہ چھائے ہوئے تھے، اور اسی بنیاد پر وہ پیش تھے کہ ایک ایسا ملک حاصل کرنا ہے جو ریاست مدینہ کی صحیح تصویر ہو، اس میں وہی نظام ہو جو رسول اللہ نے ریاست مدینہ قائم کر کے نافذ فرمایا تھا، وہی جھلک اس ملک میں نظر آئے۔ جذبات ان کے یہی تھے، مگر سوء اتفاق کہو یا بدقسمتی کہو کہ ابھی تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ امیر المومنین چاہتے تھے کہ وہی نظارہ پاکستان میں نظر آئے جو رسول اللہ کا لایا ہوا دین، لایا ہوا نظام، قانون سرکار نے نافذ کیا تھا، بعد میں خلفائے راشدین نے وہ نظام نظر آئے۔ تو چاہیے کہ ہم اس مشن کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ نے چاہا اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اگر بالفرض ہماری زندگی میں نہ بھی ہوا تو امیر المجاہدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ اور محبوب کی بارگاہ میں سرخ رو تو ہوں گے، ثواب تو ملے گا نا۔ تو اب تک وہ نظام نافذ نہیں ہوا۔ یوں سمجھو کہ جس گاڑی پر سوار ہو کے تاریخ پاکستان میں بزرگوں نے، اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے، مسلمانوں نے جوش و جذبے کے ساتھ جس گاڑی پر سوار ہو کے پاکستان بنایا تھا، وہ گاڑی پٹڑی سے اتر گئی۔ اب اس کو پٹڑی پر چڑھانا ہے تو آپ سارے تیر لے کر، ترازو ترکڑیاں لے کر، شیر لے کر باندھ کے تو اس کو کہیں جی گاڑی کوئی نہیں، کرین کی ضرورت ہے۔ دین
جتنی کوئی کوشش کر سکتا ہے تو عشق و محبت رسول کا کرین لاؤ تو اس گاڑی کو پھر پٹڑی پر چڑھائے گا تو انشاءاللہ لہرا بہرا انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ 7 ستمبر والا دن 2 حوالوں سے بڑا اہم ہے۔ ایک تو 1965 میں 6 ستمبر کو کافر ملک نے جارحانہ کارروائی کرتے ہوئے انگریزوں کی شاہ پر ہماری زمینی سرحدوں کو عبور کیا۔ فرعون بنا ہوا مغرور کہہ رہا تھا ہم نے ناشتہ وہاں جا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اچانک حملہ کیا اعلان جنگ سے، اعلان جنگ کے بغیر کہ سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ مگر ایک دن رات ہی 7 ستمبر والی اللہ کے محبوب کے امتی عاشقان رسول چاہے فوجی وردی میں تھے یا ویسے کلندرانہ میدان میں نکلے اور رسالت کے نعرے بلند کرتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ ایک وہ دن اور ایک پھر 1974 میں وہ آیا جبکہ وہ تو زمینی سرحد کراس کر کے دشمن آ گیا تھا نا، تو ایک دشمن اعتقادی سرحد کراس کر کے آ گیا پاکستان میں، نظریاتی اور اعتقادی بارڈر کراس کر کے۔ تو 1974 میں وہ 7 ستمبر کا ہی دن تھا جب عاشقان رسول نے اس دشمن کو پھر دھکیلا اور قومی اسمبلی میں یہ منظور کرایا، قانون کا آئین پاکستان کا حصہ بنایا کہ یہ اعتقادی بارڈر کراس کرنے والے ختم نبوت کے منکر، کافر، بے ایمان، اور ان کو نبی ماننا تو بڑے دور کی بات ہے، ان کو کوئی مسلمان بھی مانے تو وہ بھی بے ایمان۔ غلط قسم کے پمفلٹ رسالے یہ وہ بدکوں نہ پڑھا کر، کیونکہ وہ جھوٹے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، وہ کہتے ہیں ہمارا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا اعتبار ہے؟ وہ جھوٹ تڑلے سے بولتے ہیں، کیوں؟ ان کا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ان کا وہ خدا نہیں جو ہمارا ہے۔ ہمارا خدا تو ہر عیب سے پاک، ان کا کوئی اور ہی خدا بنا رکھا ہے انہوں نے جو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ہمارا خدا بھی جھوٹ سے پاک، ہمارا مصطفیٰ بھی جھوٹ سے اسمبلی میں جو کچھ ہوا، اب جھوٹ موٹ لوگ چھایا کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا، مفتی محمود نے یہ کر دیا، غلام غوث نے یہ کر دیا۔ ہوا کیا تھا؟
وہ جو تحریک ختم نبوت کی چلی، جس کے نتیجے میں یہ قانون پاس ہوا، تو میں بطور طالب علم میں بھی اس میں شامل تھا۔ وہ جلوسوں میں وہ باہر دیکھی، لوگ انتظار کرتے تھے، آدھی رات پر بھی سارے بول رہے ہیں نورانی صاحب کا خطاب کب ہوگا، انتظار۔ یوں لگتا تھا کہ سارے مخلوق خدا نورانی صاحب اور نیازی صاحب کو سننے آئی ہوتی تھی، خود ان کے ماننے والے بدعقیدہ لوگوں کے، وہ بھی کہتے یار نورانی صاحب کا خطاب کراتے ہوئے تو وہ سننے آئے۔ اللہ اکبر، اس تاریخ کی میں نے بھی جھلک دیکھی۔ حکومت کو مجبور ہونا پڑا، حکومت وقت کو پریشر اندر سے بھی تھا اور زیادہ باہر سے تھا، جو قادیانیوں کو تحفظ دے رہے تھے کیونکہ وہ تفریق چاہتے تھے مسلمانوں میں، اور یہ ایک ذریعہ بڑا تفریق کا، ان کو ہاتھ لگ گیا، بڑا پریشر، حکومت دباؤ میں تھی۔ جیسے وہ پچھلے سالوں میں وہ ایک کیا تھا، اس کو باہر نکالنا تھا ملک سے، وہی سفیر، وہی صورتحال، باہر سے پریشر، ان پر بھی باہر سے پریشر، تو یہ سارے باہر کے اشاروں پر چلنے والے اس وقت بھی مجبور ہو گئے، خوش دلی سے نہیں، اگر خوش دلی سے کرتے تو اتنا وہ چکر تاریخ چلتی نہ، مجبوراً یہ کرنا پڑا اور طے پایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کو مرزا ناصر کو بلاؤ قومی اسمبلی میں، وہ آ کے اپنا موقف پیش کرے کہ وہ ان کا کیا عقیدہ ہے، کیا مذہب ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اس کو کافر کہنا ہے یا، تو اگر وہ آ کے مسلمانوں والا عقیدہ بیان کر دیتا ہے تو پھر اس کو قومی اسمبلی میں بلایا گیا۔ اس نے آ کے کیا بیان دیا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جھوٹ موٹ بول کے جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے، سب جھوٹ، کرنے والے وہی تھے جن کا نام مفتی صاحب کہہ رہے تھے اور میں لکھ رہا ہوں۔ مرزا ناصر نے آ کے اسمبلی میں یہ کہا ہم نے کوئی نیا عقیدہ نہیں بنایا ہے، نہ ہمارا کوئی نیا مذہب ہے، وہی قرآن و حدیث کو ہم ماننے والے ہیں، علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء اسلام کہ خاتم النبیین کا معنی یہ تو ہے ہی نہیں کہ آخری نبی، اس کا معنی ہے سب سے افضل نبی۔ ہم مانتے ہیں محمد رسول اللہ سارے نبیوں سے افضل ہے، اور اس کا معنی آخری نبی ہے ہی نہیں خاتم النبیین کا، لہذا اگر رسول اللہ کے زمانے میں اور اس کے بعد کئی نبی آ جائیں تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں، یہ اس نے اسمبلی میں کہا۔ جب اس کا بیان ختم ہوا، سپیکر بھی اور سارے دیکھ رہے ہیں، وہ تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہی عقیدہ ہے ہمارا جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، اس نے کتابوں کا حوالہ بھی، نام بھی بتایا، وہ تفسیر الناس والعامہ۔ نورانی صاحب نے مفتی محمود کو کہا مفتی صاحب جواب دو، تمہارے بزرگوں کی کتاب کا حوالہ دیا ہے اس نے، جواب دو۔ کیا جواب دیتے؟ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ واقعی ان کی کتابوں میں موجود تھا، اس نے وہی کہا۔ غلام غوث ہزاروی بھی تھا، مفتی محمود بھی تھا، وہ سارے۔ پھر
شیر خدا اور شیر مصطفیٰ، قائد ملت اسلامیہ، عاشق رسول مولانا شاہ احمد درانی نے گرج کے کہا، انہوں نے جواب کیا دینا ہے، میں جواب دیتا ہوں، ورنہ وہ منوا گیا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے۔ درانی صاحب نے کہا، مرزا صاحب آپ کو شاید معلومات غلط ملی ہیں، ہمارا جو عقیدہ آپ کے اور غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہے وہی ہمارا نظریہ ان کے بارے میں ہے۔ ہم جس بنیاد پر آپ کو کافر اور مرتد مانتے ہیں اسی بنیاد پر ان سب کو بھی، یہ تمہارے ہی کزن ہیں، ہمارا فتویٰ ان کے بارے میں۔ اب مسئلہ ختم، تو نورانی صاحب کے اس کتاب پر وہ قانون کا حصہ بن گیا کہ واقعی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ کیوں؟ قرآن جس پہ نازل ہوا اسے قرآن کی زیادہ سمجھ آئے یا بعد میں کسی ملزم کو؟ خاتم النبیین کا معنی لکھ دیا نا اس نے کہ جناب اس کا معنی آخری نبی نہیں، افضل نبی۔ اور آخری نبی ہونے میں کیا فضیلت ہے؟ کوئی نبیوں میں آخر میں آئے تو یہ کوئی فضیلت والی بات ہے؟ ہاں، افضل نبی۔ ان کو کیا پتا ہے، ہم تم سے بڑھ کے افضل مانتے ہیں، لیکن خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں، وہی ہوگا جو رسول اللہ نے بتایا جن پر قرآن نازل ہوا۔ کیا معنی بتایا رسول اللہ نے؟ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ سرکار تو یہ معنی بتا رہے ہیں کہ اس کا معنی ہے وہ نبی جس کے بعد کوئی نبی خاتم النبی۔ تو یہ ہے جناب، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے یہ کر دیا، وہ تمہارے بزرگوں نے وہی جو جوتا نورانی نے ان کے سر پہ مارا تھا، وہ ایک ہی جوتا تھا، قادیانی کے سر پہ بھی پسا تھا، اور جنہوں نے ختم وہ دروازہ کھولا جعلی نبی آنے کا ان کے سر پہ بھی پسا۔ یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ النبیین الف لام استغراقی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جو النبیین سے خارج ہو۔ النبیین، خاتم النبیین، کوئی نبی باہر نہیں رہ گیا جو اس النبیین میں داخل نہ ہو، سارے سچے نبی اس میں داخل، اور اس پر لفظ آیا خاتم النبی، سارے سچے نبیوں کے بعد آنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنے سچے نبی رب نے بھیجنے تھے وہ سارے بھیج چکا۔ النبیین، ان کے بعد آخری سچا نبی خاتم النبیین۔ اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ نبی ہوں، وہ النبیین میں داخل نہیں، وہ پھر سچا نبی نہیں، جھوٹا ہے۔ سچے سارے نبی النبیین میں داخل، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس النبیین میں سارے سچے نبی داخل، اور حضور ان سب کے بعد آئے، لہذا خاتم النبیین۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کئی جگہ کہا ہوگا، شاید ان کے ہاں بھی کہا تھا، مسٹر کالونی، 1.25 لاکھ کے قریب اللہ نے نبی بھیجے ہیں تقریباً، ان میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جو
اپنی قوم کے لیے کسی علاقے کے لیے نبی بھی ہو اور ساتھ کسی دوسرے نبی کا امتی بھی ہو، ایک بھی ایسا نہیں ملے گا۔ حالانکہ ایک وقت میں کئی نبی آئے، اس علاقے کا نبی اور اسی وقت دوسرے علاقے کا نبی اور ایک اس قوم کا نبی، ایک اس قوم کا نبی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی مصر کے اور ادھر مدین کے نبی شعیب علیہ السلام، ایک وقت میں کئی نبی، مگر کوئی نبی کسی دوسرے نبی کا امتی نہیں۔ اچھا یوں کہو، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ یہ لفظ بولو گے تو پھر میں اگلا جملہ بولوں گا، کیونکہ اگلی اینٹ جو ہے اس کو اس پر رکھنا ہے، پہلے یہ پکی ہو جائے تو پھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی اب بولے ہو، ایک دفعہ پھر بولو، پھر اگلا جملہ۔ کوئی ایک نبی ان 1.25 لاکھ میں نظر نہیں آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی۔ اب بدل رہا ہوں جملہ، تیار ہو جاؤ پھر بولنے۔ اب نسبت سے منفی، ان 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہمارے آقا کا امتی۔ کیسا شاندار سبق پڑھا گئے آپ کو وہ میرا پیارا لاڈلا شاگرد۔ یہ زندہ باد کا نعرہ تو پہلے بھی تھا، مگر صرف اتنا ہی تھا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، یہ لگتا تھا۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا رسول اللہ کو زندہ باد تو اس کی پٹائی شاہی مسجد والا یاد ہے نا۔ ہمارے بزرگوں نے آ کے بتایا کہ تاج و تخت اگر زندہ ہے، تاج زندہ ہے تو تاجدار کیسے نہیں زندہ ہوگا؟ تخت زندہ ہے، تخت تو تخت نشین کیسے زندہ نہیں ہوگا؟ یہ آ کے سبق پڑھایا ہمارے بزرگوں نے، اس کو اجاگر کیا امیر المجاہدین نے۔ صرف تاج زندہ باد نہیں، تاجدار ختم کئی نعرے ہم لگاتے ہیں، زندہ باد فلاں، زندہ باد قائد اعظم، زندہ باد پاکستان، زندہ باد۔
ایک ہی دفعہ زندہ باد کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ کئی نعرے لگاتے ہیں بس زندہ باد. یہ نعرہ جب لگتا ہے صرف ایک دفعہ نہیں، ڈبل زندہ باد. اور یہ عادت بھی امیر المجاہدین نے ڈالی ہے. اس میں راز کیا ہے؟ ڈبل زندہ باد کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، روح پھونکی ان میں، تو اب فرشتوں کو حکم دیا کہ قرآن پاک میں اسجدوا لآدم، اللہ نے حکم دیا کہ میرا خلیفہ ہے، میرا نبی ہے، اے فرشتوں اس کو تعظیمی سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ. فرشتے اللہ کے فرما بردار ایک دم فسجد الملائکہ، جبرائیل سمیت سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. یہ اللہ کے حکم کی تعمیل بھی تھی اور اللہ کے نبی کی تعظیم. آدم کو تعظیم کے لیے ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام ہے. پہلی کچھ شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، ہوتا رہا. جیسا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا، سورہ یوسف میں موجود، جائز تھا. اب نہیں، فرشتوں کو رب نے حکم دیا اسجدوا لآدم، تو فرشتوں نے سجدہ کیا. کیوں؟ نبی کی تعظیم کرتے تھے رب کے حکم سے. اور جب سجدہ کر کے سر اٹھایا، دیکھا تو ایک منحوس کھڑا ہے، اس نے نہیں کیا. جب فرشتوں نے سجدہ کر کے سر اٹھایا نا نبی کی تعظیم، تو دیکھا تو ایک لعنتی مردود ملعون کھڑا ہے، اس نے نہیں سجدہ کیا. تو فرشتوں نے ایک دفعہ پھر سجدہ کر دیا. پھر کر دیا. پہلا سجدہ تھا نبی کی تعظیم کے لیے رب کے حکم پر، اور دوسرا تھا نبی کی تعظیم کے منکر کو جلانے کے لیے. تو نبی کی تعظیم کے منکر کو جلانے کے لیے فرشتوں نے ڈبل سجدہ کر دیا، اور اللہ کو ان کا وہ عمل پسند آیا. اس نے اپنے محبوب کی امتیوں کو جو نماز عطا فرمائی تو ہر رکعت میں کہا ڈبل سجدہ کیا. ڈبل سجدہ. یہی حال جناب اس وقت تعظیم نبی کا منکر کھڑا تھا، اس نے نہیں تعظیم کی، تو فرشتوں نے اس تعظیم کے منکر کو جلانے کے لیے ڈبل سجدہ کیا. تو اب جو زندہ باد آپ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تو یہ حیات النبی والا جو اپنا عقیدہ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارا نبی زندہ ہے. اب اس وقت بھی تعظیم نبی کا منکر تھا تو اس کو جلانے کے لیے ڈبل سجدہ. تو اب حیات النبی کے بھی منکر ہیں
پہلی بار زندہ باد ہم کہتے ہیں اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے، اور وہ بے اولاد نہیں رہا، اس کی روحانی اولاد آج بھی چل رہی ہے۔ تو جس طرح فرشتوں نے تعظیم کے منکر کو جلانے کے لیے ڈبل سجدہ کیا، ہم حیات النبی کے منکروں کو جلانے کے لیے کئی بار زندہ باد۔ نبی پاک کی شان اور عظمت کے بارے میں اور حضور کے فرمان پر عمل کے بارے میں، یہ چونکہ چنانچہ یہ تعویل عقل کو دخل، اسی کو ادا کرنے کے لیے امیر المجاہدین ایک لفظ بولا کرتے تھے، انوام۔ سوچے سمجھے بغیر سر جھکا دو، وہاں کوئی عقل کو دخل نہیں۔ اللہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنوں پر نماز اپنے اپنے وقت میں فرض فرمائی۔ پانچوں نمازوں کے وقت ہیں، وقت کے اندر۔ تو نبی پاک نے حجۃ الوداع کیا 10 سنہ ہجری میں، میدان عرفات میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اذان دی، حضور نے فرمایا بھئی صرف ایک نماز نہیں پڑھنی، ظہر پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ عصر بھی، اپنے وقت پر فرض ہے، وہ بھی اس کا ٹائم نہیں، کئی گھنٹے رہتے ہیں۔ مگر کسی صحابی نے اعتراض کیا حضور یہ بے وقت کیوں؟ صحابی جانتے تھے ان کا حکم ہو گیا انوام تسلیم، انوام، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں۔ شام کو سورج غروب ہوا تو میدان عرفات سے نکلے، سرکار نے حکم دیا رات مزدلفہ میں جا کے ٹھہریں گے، عرفات سے نکلو۔ یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا نہیں آج مغرب نہیں پڑھنی، وہ عشاء کے وقت میں جا کے عشاء کے ساتھ ملا کے اکٹھی پڑھیں گے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، وہ جانتے تھے ان کا حکم ہے، لہذا انوام۔ ایک شخص حاضر ہوا عرض کی حضور اندر سے میرا دل کہتا ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کا دین بڑا پختہ، مجھے صرف ڈر اس بات کا لگتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یہ جو 5 نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں نا یہ ذرا مجھے ثقیل نظر آتی ہے، میں اس ڈر سے کہ وہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکوں گا۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ دفعہ ہو جائے گا، اچھا تو کتنی پڑھ سکتا ہے؟ انہیں عرض کی صورت 2 پڑھ لو، فرمایا چل وہی منظور ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، باقیوں پر 5 فرض ہیں، 2 ہی پڑھ لے، وہی پڑھ لے۔
نمازیں فرض کی ہیں مومنوں پر، آپ اس کو دو کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی بھی منشا یہی ہے کہ میرے نبی کے حکم کو انے وان سراقہ بن مالک نبی پاک جب ہجرت کر کے مکہ سے نکل چکے تھے تو یہ نبی پاک کو پکڑنے کے لیے یا شہید کرنے کے لیے، کیونکہ مشرکین مکہ نے اعلان کیا ہوا تھا جو ان کو پکڑے گا یا شہید کرے گا 100 اونٹ اس کو انعام دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو آیا تو تھا اس نیت سے۔ صدیق اکبر نے دیکھا حضور یہ پیچھے کوئی یہ آگے سوار دوڑا آ رہا ہے، ہم تو پکڑے گئے، میں فکر نہ کر، زمین کو حکم دیا پکڑ لے اس کو۔ کیا مجال ہے جو زمین حکم پر عمل نہ کرتی، پکڑ لیا، اس کی چاروں ٹانگیں بھی زمین میں دھس گئی گھوڑے کی، اس کی اپنی بھی گھٹنوں تک پنڈلیاں نیچے۔ میں نے کہا حضور جان چھڑا دے، میں وعدہ کر رہا کہ میں ہوں پیچھے نو مڑ جاواں گا تے کوئی اور آ رہا ہوئے گا نہ انہوں بھی واپس موڑی جاواں گا، بھائی میں تو پھر آیا کچھ نہیں۔ اتھے بزرگاں نے لکھے علماء نے کہ دیکھو دن دے پہلے ٹائم قاتل بن کے آ رہے ہیں، پچھلے ٹائم چوکیدار بن کے جا رہے ہیں۔ اس سراقہ بن مالک کو نبی پاک نے یہ فرمایا تھا، سراقہ یہ نہ سمجھ کہ ہم گھر بار چھوڑ کے آ رہے ہیں، مشرکوں سے تنگ آ کے کہیں اور بار جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں قیصر اور کسریٰ بادشاہوں کے خزانے میری امت کے قدموں کے نیچے پڑے ہوں گے، وہ سلطنتیں فتح ہو جائیں گی، اسلامی سلطنت قائم ہوگی، تو کسریٰ بادشاہ کے خزانے میں جو کنگن ہے سونے کے، میں وہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ بن مالک مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد وہ بھی پھر بعد میں وہ بھی مدینہ منورہ میں آ گئے، اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑ کے مسلمان ہو گئے۔ جب فاروق اعظم امیر المومنین تھے تو قیصر کا ملک بھی فتح ہو گیا، کسریٰ کا ملک بھی فتح ہو گیا، تو ایرانی بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے اور روم کے بادشاہ کو قیصر۔ ایران فتح ہوا تو وہ ڈھیر سونا چاندی مال غنیمت میں لشکر اسلام کے قبضے میں آیا، وہ اٹھا کے لائے مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگا دیا۔ اس وقت امیر المومنین تھے جناب فاروق اعظم۔ فاروق اعظم نے نماز پڑھائی رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہو کے، تو آ کے اس ڈھیر کو الٹ پلٹ کے نا کوئی شے تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام دیکھ کھڑے ہیں امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے تو نیچے سے کنگن سونے کے مل گئے، وہ نکال کے امیر المومنین نے کہا اے سراقہ بن مالک، کہاں ہے سراقہ بن مالک؟ صحابہ اکرام نے اس کو آگے دیا، حضور یہ۔ فاروق اعظم نے کہا ہاتھ آگے کر۔ وہ اپنے ہاتھ سے وہ سونے کے کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے، جبکہ رسول اللہ اس سے پہلے اعلان کر چکے تھے کہ مردوں کے لیے سونے چاندی کا زیور حرام۔ حضور اعلان کر گئے تھے کوئی مرد
سونے چاندی کا زیور نہیں پہنتا تھا مسلمانوں میں صحابہ میں، اس کو پہنا رہے ہیں۔ کچھ حیرت تو ہوئی لوگوں کو جن کو پس منظر کا پتہ نہیں تھا، یہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ سونے کے کنگن، سونے کی انگوٹھی بھی حرام ہے مرد کے لیے، تو یہ کنگن پہنا رہے ہیں۔ پہنا کے کہا اے سراقہ اب جاؤ مدینہ منورہ میں، لوگ پوچھیں گے یہ کیا؟ اس کا جواب ایک ہی ہے، یہ نہ کہنا مجھے عمر نے پہنائے۔ جاؤ مدینہ کی گلی کوچوں میں گشت کرو اور باقاعدہ ہاتھ لہرا کے کہو البسنی محمد رسول اللہ۔ لو جی کیوں یہ فرمایا؟ کہا لوگوں کے ذہن میں نہیں آئے گا، لیکن جب بات آ جائے گی کہ یہ رسول اللہ کے حکم سے پہنے ہیں تو پھر انے وہاں سارے مان لیں گے۔ جنہوں نے حرام کیا ہے سونا چاندی، اسی نے سراقہ کو پہنانے کی اجازت دی ہے، لہذا سب کے لیے حرام، صرف ایک شخص کے لیے حلال۔ کیوں؟ یہ کیوں وہاں نہیں چلتی، انے وہاں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔